کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اسکالرز جو 60 سال میں پڑھ کے ترتیب دیتے تھے چیزیں اب میری ایک کلک پہ میرے سامنے آ جاتی ہیں. اب جب آپ قرآن میں جائیں گے نا اس زاویے سے اٹ ول میک سینس. اب پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ بار بار کیوں سٹوریاں شروع کر دیتے ہیں کہ قوم عاد کے ساتھ یہ ہوا, قوم سمود کے ساتھ یا موسیٰ کے ساتھ ہوا. وہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا. تو اس کے بعد بھی اگر آپ سیریسلی کنسیڈر کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو پتہ نہیں پھر کس معجزے کا آپ انتظار کر رہے ہیں. ایک تو قرآن پاک کو عربک کے ساتھ ساتھ اردو میں پڑھنا, اور یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوگی کہ اگر ہم اپنے آنے والی نسلوں کو یا ہم خود عربک سیکھیں. عربک اتنی خوبصورت زبان ہے, سمجھنے میں, پڑھنے میں, بولنے میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہی بڑھ جاتا ہے. لیول بڑھ جاتا ہے, بہت بڑا ایکسس کھل جاتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ وہ بہت ساری نالج ایکسس کر سکتے ہیں جو عربک نہ آنے کی وجہ سے آپ نہیں کر پاتے. لیکن دیکھیں قرآن پڑھنے کے حوالے سے ایک عام مسلمان کی حیثیت سے میرا یہ ایکسپیرینس رہا ہے کہ عربک سیکھنے سے زیادہ ہمیں قرآن کا صحیح انٹروڈکشن حاصل کرنا ضروری ہے اس کو پڑھنے سے پہلے. اب ہم اس دور میں ہیں کہ الحمدللہ آپ آن لائن جائیں تو ایک ویب سائٹ ہے قرآن.com فار ایگزامپل. اب اور ایک ایپ ہے اسلام 360, بہت زبردست ایپ ہے. بے شمار ایپس ہے اس طرح کی کہ اب تو آپ اللہ تعالیٰ نے ایسے ذرائع کھول دیے ہیں کہ قرآن آن لائن جائیں, ایک بٹن دبائیں, ایک آیت کی 50 ٹرانسلیشنز آ جائیں گی. آپ اس آیت پہ کلک کریں, سامنے 50 تفسیروں کی آپشنز آ جائیں گی. مطلب یہ وہ چیزیں جو آج سے 50 سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اسکالرز جو 60 سال میں پڑھ کے ترتیب دیتے تھے چیزیں اب میری ایک کلک پہ میرے سامنے آ جاتی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف قرآن کا صحیح انٹروڈکشن جو ہے وہ حاصل کریں, اور یہ وہ بڑا احسان ہے غامدی صاحب جیسے لوگوں کا, یا اس سے پہلے امین احسن اصلاحی صاحب جیسے لوگوں کا, امام حمید الدین فرائی جیسے لوگوں کا, کہ جنہوں نے اس امت کو وہ ٹھیک انٹروڈکشن دیا قرآن کا جو بہت عرصے سے شاید ہم ڈسکس نہیں کر رہے تھے یا فار گرانٹیڈ لیا جا رہا تھا. اس انٹروڈکشن سے جب ایک میرے جیسا عام آدمی جس کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, جب وہ اس انٹروڈکشن کے بعد قرآن میں جاتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے. وہ انٹروڈکشن کیا ہے؟ ہمیں اکثر بتایا جاتا ہے کہ جی قرآن بس ایک جنیرک سی بات بتائی جاتی ہے کہ اللہ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں اس کے اندر, لیکن ہے کیا قرآن؟ قرآن بیسکلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے رسولوں کے تھرو دنیا کے اندر ایک معاملہ کیا. وہ معاملہ کیا تھا کہ جب رسول دنیا میں آ جاتا ہے تو وہ اپنے امیجیٹ مخاطبین کے لیے اللہ تعالیٰ کی عدالت بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے حقیقت کو بیونڈ آل ڈاؤٹ واضح کرتے ہیں. پھر جو رسول کی بات مانتے ہیں ان کو دنیا میں ریوارڈ کیا جاتا ہے, اقتدار دیا جاتا ہے. جو رسول کی بات نہیں مانتے ان کو دنیا کے اندر سزا دی جاتی ہے. یہ اسی قیامت کی ججمنٹ کا جو مرنے کے بعد ہر انسان نے فیس کرنی ہے, اس قیامت کا جس میں لوگ شک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ ہے یا نہیں ہے, ہم اٹھائے جائیں گے کہ نہیں اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول کے تھرو سمجھو کہ میں اسی قیامت کا دنیا میں ایک لیبارٹری ٹیسٹ کر کے تمہیں دکھا دیتا ہوں. یہ واقعات خوبصورتی سے آپ نے اس بات, جی یہ واقعات قرآن کہتا ہے کہ تھرو آؤٹ انسانیت ہوتا رہے. حضرت ابراہیم سے پہلے پوری دنیا میں ہوتا رہے. اور اس کی بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم سیکولر سائنس میں بھی اثرات دیکھتے ہیں کہ کھنڈرات نظر آتے ہیں. حضرت ابراہیم کا زمانہ 4-5-6 ہزار سال پہلے کا, اس سے پہلے آپ دیکھیں صرف کھنڈرات ہیں اور ابینڈنڈ سوسائٹیز ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سزا اور جزا کے رسولوں کے ساتھ معاملات حضرت ابراہیم سے پہلے پوری دنیا میں ہوتے رہے, حضرت ابراہیم کے بعد ان کی اولاد میں خاص ہوتے رہے, اور آخری بار یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انٹروین کیا. وہ عدالت لگا کے دکھائی, عرب کے لوگوں کے لیے لگا کے دکھائی, اور عرب کی جو سراؤنڈنگ ایریاز تھے ان کے لیے لگا کے دکھائی, کیونکہ وہ بھی مخاطبین بن گئے رسول کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے ان کو. اب قرآن اس اللہ تعالیٰ نے جو پورا معاملہ کیا 23 سال کے اندر, اس کا ریٹن ریکارڈ ہے کہ وہ معاملہ کیسے ہوا. یعنی کہ اس وقت عرب کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا مکالمہ کیا. اور یہ بہت سپر نیچرل بات ہے, یہ بہت سپر نیچرل بات ہے کہ کلیم یہ ہے کہ قرآن آڈیو ریکارڈنگ ہے کہ ایک سپریم انٹیلیجنس نے اس دنیا میں 23 سال لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ کیا, عرب کے لوگوں کے ساتھ کیا کہا, ان کے مشرکین کو کیا کہا, ان کے اہل کتاب کو کیا کہا, جو لوگ ایمان لا رہے تھے ان سے کیا گفتگو کی, اپنی دنیا کو ہدایت کیسے دی. یہ ساری چیز محفوظ ہوئی ہے اس بک کے اندر. یہ بہت سپر نیچرل بات ہے. اب جب آپ قرآن میں جائیں گے نا اس زاویے سے اٹ ول میک سینس. اب پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ بار بار کیوں سٹوریاں شروع کر دیتے ہیں کہ قوم عاد کے ساتھ یہ ہوا, قوم سمود کے ساتھ یا موسیٰ کے ساتھ ہوا. وہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا.
تو اس طرح جب آپ جاتے ہیں تو آپ کی دنیا ہل جاتی ہے اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ سوچ کتنا کا زاویہ بڑا کتنا بڑا۔ میریکل ہوا تھا. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں بشیر, یہ ون آف دا بگیسٹ ریزن بنا تھا فار می ٹو بلیو کہ قرآن واقعی از ٹو میریکلس ٹو بی اے پروڈکٹ آف ہیومنس. بیکاز میں آپ کو چھوٹی سی تمثیل دیتا ہوں پھر آگے بڑھتے ہیں کہ آج کی دنیا میں تصور کریں کہ اگر نیپال کے اندر کوئی بندہ آئے تھوڑی دیر کے لیے, ذرا فار دا سیک آف آرگیومنٹ یہ مان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول نہیں ہے, نیپال میں ایک بندہ آ کے کلیم کرتا ہے کہ جی میں اللہ کا رسول ہوں, اور وہ یہی والا کلیم کرتا ہے کہ میں حق اور سچ کو واضح کروں گا اور میرے تھرو اللہ دنیا میں عدالت لگائیں گے, ماننے والوں کو جزا ملے گی, نہ ماننے والوں کو سزا ملے گی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے امیجیٹ مخاطبین بناتا ہے نیپال کے لوگوں کو, انڈیا کے لوگوں کو, رشیا کے لوگوں کو, چائنا کے لوگوں کو اور امریکہ کے لوگوں کو امیجیٹ مخاطب بناتا ہے. اور 23 سال کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کلیم ایگزیکٹلی جیسے وہ کلیم کر رہا تھا فلفل ہو جاتا ہے. یعنی وہ اور اس کے امیجیٹلی ماننے والے کمپلیٹ ملٹری, سوشل, پولیٹیکل ہر طرح کی وکٹری اچیو کرتے ہیں اوور دیئر اپوننٹس. انڈیا کا بھی رولر بن جاتے ہیں, رشیا کے بھی بن جاتے ہیں, چائنا کے بھی بن جاتے ہیں, امریکہ کے بھی بن جاتے ہیں. اور جب وہ سب چیزوں کے رولر بن جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یار یہ واقعے کو ہم پریزنٹ کر رہے ہیں ایز ایویڈنس کہ یہ بندہ بات سچ کہہ رہا تھا. لٹرلی 400 سال پہلے یہی ہوا تھا. تو اس کے بعد بھی اگر آپ سیریسلی کنسیڈر کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو پتہ نہیں پھر کس معجزے کا آپ انتظار کر رہے ہیں.